أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے شک تمام بڑائی تمام کبریائی اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اور اس کائنات کو بنایا. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اموروں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ دھتکار دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑھے ہوئے بدعات ہیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اولاد اور اصحاب پر. عزیز طالبات، جب میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، آپ لوگ من میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ بے شک فرشتے اور ملائکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، ہے نا. تو درود شریف پڑھنا لازم ہے. چلیے، تو میں بتا رہا تھا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم لوگوں نے متقین کے صفات جانے تھے. اب ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ متقین کون. دوسری بات کہ کیا یہ صفات ہم میں ہے؟ اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں ہے تو اللہ نے وقت دے رکھا ہے، ابھی بھی ہم اپنے اندر سدھار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم میں مومن ہونے کے نشانیاں ہیں یا نہیں. یہ ہم ہی طے کر سکتے ہیں. بھائی، اپنے بارے میں ہم سے بہتر کون جانے گا؟ کوئی اور جان سکتا ہے؟ نہیں. لہٰذا اپنا محاسبہ خود کرنا. چلیے، ہیڈنگ بنائیے کہ آپ لوگوں نے مومن کے بارے میں جان لیا، مومن کو انعام ملے گا وہ بھی جان لیا، کامیاب لوگ ہیں مومن وہ بھی جان لیا. اب جانتے ہیں کافر کے بارے میں. تو ہیڈنگ لکھ لیجیے، کافر لوگ. کافر لوگ.
کافر لوگ. سورہ بقرہ آیت نمبر 6. ان الذین کفروا سواء علیہم وانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اللہ کی نشانیاں میں نے بتائی نہیں آپ لوگ کو. وہ جو اللہ کی نشانیاں جو تھی وہ سورہ بقرہ میں تھیں. سورہ بقرہ میں 164 وہ شام والی کلاس ہوتی ہے. یہ صبح والی کلاس آپ لوگوں کو شروع سے پڑھا رہا ہوں نا. سورہ بقرہ یہ شروع سے ہے آپ لوگ کے لیے. دونوں کلاس کرنا آپ لوگ کے لیے ضروری ہے اگر میری کلاس رہے تو. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 6. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں. وَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. آپ دیکھیں گے نا جو شخص کفر پر اتارو ہو جاتا ہے اس کو اچھے برے کا فرق نہیں ہوتا. اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہوتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی ہٹ دھرمی ہے، بگڑی ہوئی ہے. یہ ان کفار قریش کے لیے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتے تھے یا کوشش کرتے تھے زیادتی کرنے کی. تو پکے والے کافر تھے اور بگڑے ہوئے لوگ تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے. اور جب مذاق اڑاتے اور تکلیف پہنچاتے تو بہت خوش ہوتے تھے وہ لوگ. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے چاک کر دیے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوبر پھینک دیے، سر پہ مٹی ڈال دیا. یہ زیادتیاں ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان میں کون کون لوگ تھے خوش ہونے والوں میں؟ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، اور بھی جو قریش کے جو سردار تھے وہ لوگ تھے. ان کا مین رول ہوتا تھا. تو کافر لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 یہی ریفرنس ہے. ٹھیک ہے. اور جان گئے ہم کہ کافر لوگ کون ہیں. کافر وہ لوگ ہیں جن کو آپ بات سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی بات سمجھ میں؟ چلو ایک اور ہیڈنگ بنائیے. اب تو یہ کافر کے بارے میں ہم جان گئے. اب کفر کا نتیجہ بھی جانیں گے کہ کفر کا نتیجہ کیا ہوگا. لکھ لیجئے کفر کا نتیجہ. کفر کا نتیجہ. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. ابھی ہم لوگوں نے کیا جانا کافر کون لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کچھ بھی کہیں، آپ ان کو کتنا بھی ڈرا لیں یا نہ ڈرائیں،
جنت کی بشارت دیں، جنت کی خوشخبری سنائیں یا جہنم کی آگ سے ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات برابر ہے، سمجھے نہ سمجھے بات برابر ہے۔ دوسری آیت میں فوراً اللہ عز و جل کفر کا نتیجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ جس شخص کے دل پر مہر لگ جائے اور اس کے کان پہ مہر لگ جائے، دل پہ مہر مطلب دل سے کوئی بات سمجھتا نہیں اور کان سے سنے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آنکھوں پر پردہ ہو، حقیقت دیکھنے کے باوجود ایکسیپٹ نہ کرو، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے کہ دل پر پردہ کب پڑتا ہے، دل پہ مہر کب لگتا ہے، جب انسان ہٹ دھرمی ہو جائے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ بولیں ڈاکٹر صاحب میرا نا کڈنی میں پرابلم ہے، میرا کڈنی کا آپریشن کر دیں گے کیا؟ ڈاکٹر بولے ہاں ہاں کیوں نہیں کر دیں گے، بالکل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کب سے آئے ہم؟ بولے آج ہی بھرتی ہو جائیے، آج سے ہی جو ہے آپ کا علاج شروع ہوگا۔ بولے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آج شام کو آ جاتا ہوں یا آ جاتی ہوں اور میں ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہوں یا ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ جانے لگے واپس مڑ کے آئے، بولے ڈاکٹر صاحب ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا۔ ڈاکٹر پوچھتے کیا؟ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے پاس نا پیسے نہیں ہیں آپریشن کے۔ آپ جیسے ہی بولتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو ڈاکٹر کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاسپٹل چیریٹیبل ہاسپٹل ہے کیا؟ خیرات والا ہاسپٹل ہے کیا؟ ہاں ایسا نہیں ہے، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ جائیے سرکاری ہسپتال میں، وہاں جائیے، یہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ چھوٹا سا مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ایک انسان جذبات کو اگر نہیں سمجھتا، مجبوریاں نہیں سمجھتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا ہوا ہے، اس کو وہ چیزیں ہی دکھ رہی ہیں جو اس کے فائدے کی ہیں، انسانیت اس کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ 100 لوگوں کا علاج کر رہا ہے، چپکے سے بنا بتائے ہوئے ایک کا علاج کر دے، اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں یہ چیزیں۔ اب آپ کتنا بھی بولیں ڈاکٹر صاحب میری مجبوری سمجھیے، میرے فادر نہیں، میرے مدر نہیں، ڈاکٹر صاحب میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، میں بہت مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، دیکھیے میں نے آج بھی جو ہے کھانا نہیں کھایا، میں نے 2 دن ہو گئے بھوکے رہے ہوئے۔ وہ بولتا ہے چلو آگے بڑھو، آپ اس کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں لیکن اس کے کان پہ مہر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیے یہ جو قرآن مثال دے رہا ہے نا وہ ایک دم الگ ہے، میں قرآن کا مثال نہیں دے رہا ہوں آپ کو، یہ میرا پرسنل اوپینین والا مثال ہے، اس کو قرآن سے ریلیٹ مت کیجیے گا، میں بس سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سمجھنا ہے۔ قرآن تو ایک دم کلیئر کٹ کہہ رہا ہے بھائی کافر کا دل پہ مہر لگا ہوا ہے، کان پہ مہر لگا ہوا ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اب اسی ہاسپٹل میں آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کی صحت ڈاؤن ہے، اور ڈاکٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
نہیں، یہ آیت نمبر 7 ہے، کفر کا نتیجہ، آیت نمبر 7، سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ تو اللہ عز و جل کفر کا نتیجہ میں بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولا ہم عذاب علیم۔ اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو محض اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نیکی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ بالکل کافر لوگ نیکی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے جو وجدانی اور روحانی قوت انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی مجبوریاں کہیں، تکلیف کہیں، اس کو صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنا مثال چھوٹا سا دیا تھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آئے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ تو محروم رہتے ہیں، اور یوں اس خوبصورت اور کارآمد آلہ کو بیکار چھوڑنے سے جنگ چڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں جب آپ گھر بنواتے ہیں نا تو اس میں سریا یوز کرتے ہیں۔ سریا جو ہے نیا نیا لے کر آیا، گھر کے باہر چھوڑ دیجیے۔ کیا ہے بھائی، اب آپ کا مکان جو ہے وہ اگلے مہینے بنے گا، چھوڑ دیجیے اس کو روڈ پہ۔ تو بارش ہوتی ہے، ہوا لگتی ہے، وہ سریا میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب آپ بیکار چھوڑتے ہیں نا تو وہ بیکار ہی ہو جاتا ہے۔ اور دل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ دل جو ہے محض ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ بہت کارآمد اور ضروری تحفہ جسم کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ سریا مطلب راڈ ہوتا ہے، لوہے کا راڈ جو گھر میں استعمال کرتے ہیں بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو دل جو ہے وہ محض گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بہت کرامت اور ضروری تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے جسم کے لیے۔ اور جب آپ دیکھیں گے نا کہ دل کو اللہ نے ہمارے جسم کا مرکز بنایا ہے، سینٹر بنایا ہے، انسانی شعور اور ادراک کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ نے دل کو بنایا۔ انسان سچائی اور حقائق تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے اگر اللہ دل پر مہر لگا دے۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے دل پر مہر لگا دیا انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب دل کے ساتھ دو بنیادی اعضاء کس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں۔ قرآن میں اسی چیز پر تو ذکر کیا گیا ہے، ایک دم زور دے کے، آنکھ اور کان کے تعلق کو زور دے کر اللہ نے بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور؟ ان کا کیا قصور؟ اصل میں یہ تقدیر میں نہیں لکھا گیا، بلکہ اللہ نے تو ہر شخص کو نیکی پر ہی پیدا کیا ہے۔ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی نیک جذبات احساسات دے کر اللہ بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ ایسے پکے کافر لوگ ہیں، سخت دل اور ضدی، کہ یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے بھی کہی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جو ہے دل برداشت نہ ہو، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ نے بتایا ان کو کہ بھائی وہ تو ایسے ہی ہے، یہ لوگ تو ہیں ہی شیطان، فطرت ان کا شیطانی والا،
ان کا دل پتھر ہو چکے ہیں. چونکہ دل پتھر ہو چکے ہیں اس لیے نہ تو آنکھیں نیکی دیکھ سکتی ہیں اور کان جو ہے وہ نیکی کو قبول نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں. اب ایک مثال سمجھیے گا. کھانے کی بات آئے گی نا، آپ سے پوچھا جائے کیا کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کو، آپ بولتے بریانی یا قورمہ یا اور جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ. اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو چھوٹا سا سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ لوگ کے بیچ میں. اکیلے بیٹھیے گا، یہ ضرور سوچیے گا آپ لوگ، جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو دل طے کرتا ہے نا جی. آج صبح آپ کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، آپ کا دل طے کیا بھائی صبح آنا ہے کلاس میں پڑھنا ہے. دل نہیں طے کرتا تو سو جاتے آپ لوگ. دل کا بہت بڑا رول ہے. اور افسوس صد افسوس یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، اس دل کا استعمال عشق بازی میں کر رہا ہے، عاشقی میں لگا رہا ہے، اچھے برے کا اندازہ ہی کھو چکا ہے. اور گانا استغفر اللہ، ایسے ایسے شرکیہ گانے ہیں کہ پوچھو مت. دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے صنم تیرے لیے. دل اللہ کا، جان اللہ کا، دیں گے کس کو؟ صنم کو. واہ رے واہ. تو انسان کو جو چیز بھی انسانی بناتی ہے وہ دل کا وجدان ہوتا ہے. دل ایک عام قسم کا پمپ صرف نہیں ہے جو دھڑکتا ہے، پمپنگ کرتے رہتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ بناتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہترین کاریگری ہے دل کو جب آپ دیکھیں گے نا. آپ لوگ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں میں، یوٹیوب پہ یا جیسے بھی آپ لوگوں کو جو بھی سہولیت ہو. آپ میں ایک ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، روشن باجی جو ہیں. ہارٹ جو ہے نا اللہ نے اس کو 4 چیمبر میں بنایا، اور جب آپ اس کی کاریگری کو دیکھیں گے نا کہ کیسے پیوریفائی کرتا ہے، کلاٹس نہیں بننے دیتا، بلڈ سرکولیشنز کو جو ہے وہ پورے باڈی تک پہنچاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کے کاریگری کا نمونہ ہے. بہرحال یہ پورا جو آیت ہے نا وہ دل پر ہے، اسی لیے اتنا دل پر زور دیا جا رہا ہے کہ دل کے ذریعے ہم علم پیدا کر سکتے ہیں، کسی چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونے کا راز بھی تو یہی ہے نا. امی ہونے کا راز بھی تو یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پڑھ تھے، راز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی احساس سے ماورا عظیم سچائیاں اپنے پاک دل کے شعور کے ذریعے ہی بیان کیا ہے. پوری دنیا جانتی تھی، پوری دنیا مطلب مکے کے لوگ اس وقت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، سچے اور امانت دار. اگر کسی کا دل اچھا نہ ہو تو وہ نہ سچا ہو سکتا ہے نہ امانت دار ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ میں ایمان کو ایمان بالغیب اس حقیقت پر اس حقیقت کے بنا پر کہا گیا ہے کہ قرآن براہ راست دل کو مخاطب کرتا ہے، سینٹر کو، باڈی کے سینٹر کو، اور دل ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ زبان سے تو سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہہ تو سب رہے ہیں، دل کس کا قبول کر رہا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق.
الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کتنے لوگ اس پر قائم ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل ان کا دل دم توڑے ہوئے ہوتا ہے۔ کل رات میں منصور بھائی کی کلاس میں منصور بھائی وہی تو بتا رہے تھے نا، زبان سے اقرار اور دل سے اقرار دونوں ضروری ہے، اور نہ زبان سے اقرار تو فرعون نے بھی کیا تھا، اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے آیا، کیا تھا نا اقرار، اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ آج ایک نیریٹو جو ہے نا نیریشن بنا دیا گیا، نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ آخری وقت میں بھی نا اگر صرف زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کہنا نہیں ہے، تسلیم کرنا ہے، اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اپنے عمل میں ڈھالنا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے تو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی ہے دل سے قبول کرنا، یہی ہے تسلیم کرنا۔ اللہ نے دل کو اسی لیے سینٹر بنایا، اور اللہ نے اسی لیے دل پر زور دے کے قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں، اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بھی کہا ہے کیا دل سے تم سمجھتے نہیں؟ تو سورہ بقرہ میں ایمان کو بالغیب اس حقیقت پہ بنا پہ ہی کہا گیا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو دل کا سینٹر مخاطب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب جو الہام ہے یعنی وحی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، دماغ کے کمپیوٹر پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے یہ چیز۔ دماغ تسلیم کرتا ہے کیا؟ تو ایک فرشتہ آئے گا اور وہ رب کی باتیں بتائے گا، دماغ تسلیم نہیں کرتا، یہ دل ہی تسلیم کرے گا۔ تو دماغ کا جو کمپیوٹر ہے اس پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ یعنی الہام جو ہے، بے چینی یا مسرت کا احساس دل کو ہی ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہر ایک پیغام دل کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ میں ایک واقعہ میں نے پچھلی بار بھی جب یہ پڑھایا تھا تو میں نے ایک واقعہ بتایا تھا۔ ایک جاننے والے تھے میرے، کسی وجہ سے ان سے جان پہچان ہوئی تھی، نان مسلم تھے، کنہیا نام تھا ان کا، شراب کے شوقین تھے۔ مجھ سے انہوں نے کہا صدیقی صاحب میں شراب پیتا ہوں، لیکن آپ یقین مانیے کہ جب میں گلاس اٹھاتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے جب آپ دیکھیں گے نا شرابی لوگ اپنی آنکھوں کو موند لیتے ہیں، وہ اس کا خود کا کہنا ہے، وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں۔ شرابی لوگ جب شراب پیتے ہیں تو ان کے آنکھیں جو ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو میچ لیتے ہیں۔ کسی چیز کو اچھا دل کہتا ہے، اور کوئی چیز اگر برا ہے تو اس کے بھی گواہی دل ہی دیتا ہے۔ دماغ کیا کہتا ہے؟ چوری کر لو، تم کو ضرورت ہے یار، اور تم کو بائک کی ضرورت ہے، اٹھا لو اس کی بائک، کون دیکھنے جا رہا ہے؟ اور دل کہتا ہے نہیں یار یہ غلط ہے، اللہ نے چوری سے منع کیا، چوری نہیں کرنی، اللہ نے منع کیا۔ تو دل کے ذریعے ہی پیغام ملتا ہے، اور وہ انسان جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان سے کچھ بھی دیکھا ہے، لہٰذا وہ شخص انتہائی خراب اور بیکار بناوٹی لالچی زندگی کو ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب ایسا ہی دل مہر شدہ دل کہلاتا ہے، جس پر اللہ نے مہر لگا دیا، کیونکہ وہ دل نہ دل کی سچائی کو جانتا ہے، نہ نیکی کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی نیک بات سن سکتا ہے، اس کے خلاف ہے یہ باتیں۔
اس لیے جو اللہ کے راز کو دل کی کھڑکی سے مشاہدہ کرتا ہے وہ اللہ کی کبریائی، اس کی ثنائی، اس کی قدرت کاملہ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، اور ایسے شخص کو دنیا کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہر شے۔ لیکن مہر شدہ دل، پردہ پڑی آنکھیں اور بہرے کان اس تمام خوبصورتی اور اللہ کی عظمت کو نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ ان پاکیزہ آواز کو سن سکتا ہے۔ جو قدرت کی ہر پیدا شدہ چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی بڑائی میں جو ہے تسبیح کر رہی ہے، اس کو وہ نہ سن سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تسلیم کرتا ہے۔ اور ایسے ہی بیوقوف انسانوں کے لیے بہت بڑے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ موت کے بعد ملنے والا ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے۔ اشفاق صاحب کل آپ کا جو سوال تھا غور کیجیے گا، یہ حدیث آپ کے لیے۔ پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی یعنی وہ کالا رنگ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس پہ جو قرآن کی آیت بیان کی گئی ہے، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ یہ سورہ مطفین کی تفسیر ہے، یہ سورہ مطفین میں یہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3334، 3334، 3334 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4244 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4244۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4244 ہو گیا۔ حنا باجی نے لکھا، اور کسی نے نہیں لکھا ہے؟ جی ماشاء اللہ، عاصم بھائی نے بھی لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں میں۔ ترمذی کی حدیث ہے 3334 اور ابن ماجہ حدیث ہے 4244۔ چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے، یعنی ایک کے بعد ایک، جیسے چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ چٹائی دیکھا آپ لوگوں نے، ایک پہ ایک، ایک پہ ایک، ایک پہ ایک رکھا جاتا ہے نا۔ جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، یعنی کالا، سیاہ مطلب ہوتا ہے کالا، کالا نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا،
جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا۔ الٹا کوزہ سمجھے؟ میں کوزہ جو ہے نا، آپ دیکھیں گے فقیر لوگ جو ہے نا پہلے آتے تھے وہ کوزہ لے کے آتے تھے، کوزے میں ہی مانگتے تھے۔ آپ کوزہ نہ سمجھ کے پیالہ سمجھیے۔ پیالے کو اگر الٹا کر کے اگر اس میں ہم پانی ڈالیں تو آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، ماشاء اللہ۔ ہاں جو بھی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان نیک دل ہوگا نا تو برا کو برا جانے گا، اور جب دل ہی سیاہ ہو چکا ہوگا تو کیا کہے گا؟ تو یہ کہے گا ارے تمہارا قرضہ جو ہے تم نے قرضہ دیا ہے، بھاگ جائیں گے ہم، اور ہوگا تو دے دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ یہی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے دل کو ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب نے کہا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو، وہ جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، تو ہمارے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اے رب، ہمارے دل کو چن لے، اللہ چن لے۔ یہ دنیا اور یہ آرائش، یہ عیش و عشرت نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ کہ ہم عیش و عشرت چاہیں تو جنت الفردوس میں۔ اس دنیا کے رغبت، اس دنیا کی چمک دمک ہمارے دل پر اثر نہ کرے، ہمارے دل کو نرم کر دے، شفقت والا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ تیری بات، تیرے رسول کی باتیں جب کہی جائے تو یہ دل تسلیم کر لے۔ ہمارے دل کو ایسا نہ بنا اللہ جس سے ہمارا دل سیاہ ہو جائے، الٹے کوزے کی طرح ہو جائے، کوئی بات ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے۔ بے شک تو دلوں کو پھیرنے والا رب ہے، بے شک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو پوچھ لیجیے۔